अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि जो होशरुबा इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, उसके बाद महंगाई का एक तूफान जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसके असरात अब आपको नजर आना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत बैकफुट पर जरूर है और आके कुछ कोशिश कर रही है तौजीहात देने की, लेकिन हमेशा की तरह वो तौजीहात भी उनकी तरह बिल्कुल बेकार हैं और कोई उससे सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल के बाद आगे का मंजरनामा क्या नजर आता है उस पर बात करेंगे, लेकिन इसी दौरान जो अहम मुलाकातें हो रही हैं ईरान इजराइल अमेरिका जंग के हवाले से, उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की है सऊदी वजीर दिफा से और उसके बाद एक अहम स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, जिससे कुछ बात जो है वो अब ये बहस जन्म ले रही है कि क्या पाकिस्तान भी इस जंग का खुदा न खास्ता हिस्सा बनने जा रहा है। दूसरी तरफ जो ईरानी सदर है उनकी तरफ से एक हौसला अफजा बयान सामने आया है, वो क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और फिर इन तमाम जो कि इंटरनेशनल हालात हैं उसके दौरान कुछ पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं उस पर भी अंदाज़ा लगाइए कि मजीद पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं को GHQ हमला केस में सजाएं सुना दी गई हैं। एज यूजुअल 10-10 साल सजा सुनाई गई है, तो इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़े और उसके ऊपर जो है एक रद्द-ए-अमल नजर आया। अब रद्द-ए-अमल क्या है कि सड़कें फिलहाल खाली नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतना महंगा पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी है, लोगों को जाना भी पड़ता है, काम धंधे पे जाएंगे तो कमाएंगे और फिर ही कुछ गुजर औकात कर सकेंगे। तो कितनी देर कोई अवॉइड कर सकता है, ये एक बुनियादी नेसेसिटी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर उसके बाद महंगाई की एक लहर आती है, क्योंकि फिर उसका जो इफेक्ट है वो आपको हर चीज़ पर नज़र आ रहा होता है। मसलन आज की खबर ये है कि जो रेलगाड़ी के किराए हैं उसमें भी इजाफा हो गया है 20% तकरीबन मालगाड़ी में, इसी तरह से 10% जो है वो मुसाफिर गाड़ी में सीटों के ऊपर जो है वो इजाफा कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में बहुत से लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल को इस्तेमाल करते हैं। अब उन बेचारों को मुफ्त में इतनी ज़्यादा जो आप कह लें कि किरायों में इजाफा है वो झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ बात यहाँ पे नहीं रुकेगी, जाहिर सी बात है जो आपके बाकी ट्रांसपोर्टर हजरात हैं बस वगैरह के, वैगनों के, वो भी किराए बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ आपको फिर जो चीज़ आपके घर पर आती है जो कि जाहिर है कि पेट्रोल यूज़ करके आती है, चाहे वो कोई दूध वाला आपके घर दूध दे के जा रहा है, कोई सब्जी आ रही है जो मार्केट में पहुँच रही है, या कोई आप बच्चों को स्कूल भिजवा रहे हैं किसी वैन वाले के साथ, या किसी खुद अगर ड्रॉप करें, तो हर सूरत में आपको उसकी कॉस्ट जो है वो हर जगह पे भरनी पड़ेगी। तो एक महंगाई की नई लहर, एक तूफान है, वो अब आपके सामने खड़ा है और उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि हुकूमत आके भोंडी किस्म की जो इसके ऊपर तौजीहात दे रही है वो किसी तरह भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। मसलन ये कहा जा रहा है कि जी अगर ये ना किया जाता, इख्तियार वली साहब को मैं देख रही थी, उन्होंने ट्वीट किया कि जी अगर ये ना किया जाता तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो थे उन्होंने एक मसनूई किल्लत पैदा कर देनी थी, तो ये आर्जी है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो भाई ये एक अजीब गरीब आपने बात की है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल हो गए हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों से, यानी कि उन्होंने एक दिन सप्लाई बंद की और उसके बाद आप घुटनों पर आ गए, और बजाय इसके कि आप इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते, उल्टा आपने क्या किया कि फ़ौरन आपने उनकी डिमांड्स मान ली और पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि अवाम जो है वो बेशक पिस जाए, लेकिन जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनको जो है आप कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, क्योंकि उसमें आपका भी फ़ायदा था, क्योंकि जो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा है वो आपकी जेब में भी जाएगा। तो ये एक अजीबो गरीब उनका एतराफ़ था कि जनाब हम चूँकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमने इसी में आफियत जानी कि पेट्रोल की शॉर्टेज ना हो, लिहाजा इनकी डिमांड मान लो, भले वो नाजायज़ ही क्यों ना हो। क्योंकि अभी जो पेट्रोल फरोख्त हो रहा है, याद रहे ये पुराने प्राइस के ऊपर खरीदा गया पेट्रोल है जो कि आपको नए प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है। तो ठीक अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मतलब महीना ये पूरा जो पेट्रोल जिसका स्टॉक 28 डेज का मौजूद है उसके ऊपर एक महीना इजाफी रकम जो है वो सबकी जेब में जा रही है जो कि इस कारोबार से वाबस्ता है। तो ये है जी इस वक्त की आपकी पहली तौजी। दूसरी ये बता रहे हैं कि जनाब ये आर्जी है। भाई ठीक है, ये तो मान लिया कि ये आर्जी रिलीफ है, हो सकता है कल को जंग बंद हो जाए तो पेट्रोल वापस आप कोई 25-30 रुपए कम कर दें, लेकिन क्या उसके बाद जो बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो कभी कम हुई हैं? मतलब मुझे तकरीबन 20 साल होने वाले हैं जर्नलिज्म के अंदर,
اور تقریباً یعنی شروع سے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ اگر پیٹرولیم پرائس بڑھے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی چیزیں بڑھی ہیں تو پھر ان کی کمی اس وجہ سے ہو جائے کیونکہ پیٹرول پرائس کم ہوئے ہیں، تو وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں تو پھر بڑی ہی رہتی ہیں، اس میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آتی. تو لہٰذا یہ جو مہنگائی کا طوفان باقی چیزوں پہ نظر آئے گا وہ تو پیچھے نہیں ہونے والا. پھر اس کے بعد کچھ جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی آپشن نہیں تھا. یہ بھی سراسر غلط بات ہے. آپشن تو موجود تھا. آپشن اس لیے موجود تھا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی 28 دن کا پیٹرول ہے تو اتنی جلدی تو آپ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ بڑھا رہے تھے تو آپ جو پیٹرول پرائس ہے اس کو بڑھاتے، آپ کم از کم اس کے اوپر جو لیوی تھی اس کو نہ بڑھاتے، لیکن یہاں پر لیوی میں بھی اضافہ کیا گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ جو باقی للے تللے ہیں، جو اپنے عیاشیاں ہیں، جو اپنے استعمال کے فری پیٹرول ہیں، ان کو اگر آپ ختم کرتے تو پھر بھی لوگوں کو یہ احساس جاتا کہ جی واقعی مجبوری ضرور تھی لیکن اب انہوں نے، حکومت نے ساتھ دیا ہے تو ہم بھی ساتھ برداشت کر لیتے ہیں. اور ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، کوئی بھی آپ کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان میں سے کسی نے ابھی تک اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول کے پرائس میں اضافہ نہیں کیا. تو آپ کے اوپر زیادہ کوئی کم بختی آ گئی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے ہی اضافہ کرنا تھا. تو یہ وہ تمام توجیحات ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی آپ کو لاجک نظر نہیں آ رہی، کوئی آپ کو قابل عمل بات نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ حکومت نے ایک اپرچونٹی سمجھا اسے کہ چلو بھائی لوٹ مار کرنے کا ایک نیا آپ کو موقع مل گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عظمہ بخاری صاحبہ، جو کہ میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈس انفارمیشن منسٹر ہے، کیونکہ جب بھی وہ ٹی وی پر آتی ہیں کبھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے بغیر یا کوئی غلط بیانی کیے بغیر واپس چلی جائیں. لازم ہے کہ انہوں نے کوئی ایک آدھ غلط بیانی کرنی ہے. تو آج بھی انہوں نے اپنی بالکل عادت کے مطابق آ کے یہ کہا کہ جناب پیٹرولیم پرائس میں خوشی سے تو اضافہ نہیں کیا، مجبوری ہے، ابھی بھی جتنا کہا گیا تھا اتنا نہیں کیا، بلکہ لیوی میں تو تھوڑی سی کمی کر دی گئی ہے. لیوی کو جو ہے انہوں نے کم کیا ہے تاکہ اتنا اضافہ لوگوں تک منتقل نہ ہو. اب یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. جو پہلے لیوی آپ کی 85 روپے تھی وہ اب 105 روپے تک چلی گئی ہے، اور وزیر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جناب لیوی میں کمی ہو گئی ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عظمہ بخاری صاحبہ اسکرین پر آئیں اور بغیر کوئی غلط بیانی کیے واپس چلی جائیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں. اور بھلے عوام میں ابھی اتنا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی باہر نکل کر احتجاج کر دیں گے سڑکوں پر، لیکن یہ تمام چیزیں ان کے ایک یوں کہہ لیں کہ برننگ پوائنٹ ہے پیچھے مائنڈ میں، اور اس کا اثر آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی ووٹنگ پیٹرن میں، کہیں کسی ایونٹ میں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ لوگ غصہ ہوتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی نے کر دیا، یہ تربیت ایسی کر دی ویسی کر دی، حالانکہ وہ آپ کا اپنا کمایا ہوا ہے جو آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. بہرحال جی، یہ تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ انٹرنیشنلی اب ہونے کیا جا رہا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حملے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جاری ہیں دونوں طرف سے. ایران کے اوپر بھی بڑے شدید اٹیک کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف ایران بھی میزائلز جو ہے وہ خوب چلا رہا ہے. ایران کے پاس جو بیسکلی اس وقت 2 ہتھیار ہیں، وہ ڈرونز ہیں ان کے اور ان کے میزائل ہیں. تو دونوں کو وہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے. کاسٹ وائز دیکھا جائے تو ایران کے لیے ان دونوں کی تیاری جو ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہے، جبکہ ان کو ناکارہ بنانے کے لیے جو انہیں استعمال کرنے پڑے انٹرسیپٹرز اور جو ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی مہنگی انہیں پڑ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی معیشت پہ ٹھیک ٹھاک ضرب لگ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے کامیابی کے ساتھ ایران نے ان کے جو مختلف ممالک میں اڈے تھے وہاں پر جو ان کے ڈیفنس سسٹم تھے ان کو بھی ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ڈیفنس سسٹم بھی متاثر ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب بہت سے جو میزائل ہیں وہ جا کر اپنے نشانوں پہ لگ رہے ہیں. کچھ ظاہر انٹرسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ جا کے نشانوں پہ لگتے ہیں اور پھر نقصان بھی ہوتا ہے. اب جو یہ ممالک ہیں ان میں زیادہ تر جو حملے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کویت کے اوپر نظر آ رہے ہیں، جو وہاں پہ اٹیک ہے ان کا امریکن بیس پہ. اس کے علاوہ دبئی کے جو امریکن بیسز ہیں اس کے اوپر ہمیں اٹیک بڑا واضح نظر آ رہا ہے. سعودیہ میں بھی ایک آدھ جگہ پہ ہوئے ہیں معاملات، لیکن اس کے بعد تھوڑے تھم گئے ہیں. جبکہ دبئی اور کویت میں، دبئی میں تو پچھلے چند گھنٹوں کے دوران ہم نے دیکھا، پچھلی ایک رات کے دوران تقریباً، کہ ایئرپورٹ کے پاس جو ہیں وہ 2-3 دھماکے کیے گئے. اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر امریکی فوجیوں کا کوئی طیارہ موجود تھا اور اس وجہ سے وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا تھا. بہرحال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے ایرانی میزائل، لیکن دبئی اس سے پورا لرز کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا فلائٹ سسٹم سارا خراب ہو جاتا ہے تو دبئی وغیرہ گلف کی جو کنٹریز ہیں ان کی جو ساری آپ اکانومی دیکھ لیں، وہ تو ظاہر ہے ٹورزم اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو آپ کی جو ایئر ٹریفک ہے وہ اس وقت بالکل معطل ہے. 23,000 فلائٹس جو ہیں وہ اب تک معطل ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں. اسی طرح سے ہزاروں ہوٹلز کی بکنگز جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں. تو بزنس تو ان کا ٹھپ ہو رہا ہے بیچاروں کا. اور اس کے بعد
टूरिज्म उनका बर्बाद हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जाहिर है गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक तशवीश है। सऊदी अरब ने इस हवाले से वाज़ेह तशवीश मौजूद थी और उनकी तरफ से कुछ तो बैकडोर कोशिशें भी की जा रही हैं कि कुछ मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए। और इसके साथ साथ अपने डिफेंस के हवाले से उन्होंने एक बहुत अहम मुलाकात की है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से। आसिम मुनीर साहब से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है और उनकी तरफ से दोनों ने जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर जायज़ा भी लिया। इसके साथ साथ जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए गए हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर, अमेरिकन बेसिस के ऊपर, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने जवाबी इक़दामात का जायज़ा भी लिया जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है उसके तहत क्या इकदाम लिए जा सकते हैं उसके ऊपर गौर किया गया। अब ये जो लाइन है ना जवाबी इकदामात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अब एक डिबेट जनरेट हो रही है कि क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी इस वॉर का हिस्सा बनने जा रहा है। अगर सऊदी अरब पे ईरान के हमले जारी रहते हैं तो क्या पाकिस्तान मुआहदे के तहत सऊदी अरब की हिफाजत के लिए ईरान के ऊपर अटैक करेगा? क्या अब ये एक नई जंग हमें इस तरफ से लड़नी पड़ेगी, यानी इनडायरेक्टली सही हम भी कहीं अमेरिका और इजराइल की जंग का पार्ट बन रहे हैं, उनके साथ खड़े होंगे इस मौके पर? तो ये बहुत से सवालात हैं जो कि इस वक्त शुरू हो चुके हैं। अव्वल तो इस वक्त कुछ कहना, क्योंकि सिचुएशन बड़ी आप कह लें कि बिल्कुल अनसर्टन है, इसलिए कुछ भी हतमी तौर पर कहना तो खासा मुश्किल है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ईरान जो है वो इस बारे में एक स्टेटमेंट दे चुका है। अब मालूम नहीं कि ये इस हालिया मुलाकात के बाद उन्होंने दी है, क्योंकि ये तकरीबन जो स्टेटमेंट अब आई है इनके ईरानी सदर की, वो कल की इनकी मीटिंग के बाद आई है। कल इन्होंने जो इनकी अबूरी काउंसिल बनाई है उसकी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि जो आपकी ब्रदरली कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमने अटैक्स अब नहीं करने। और उन्होंने आज ईरानी सदर जो है उन्होंने वाज़े तौर पर ना सिर्फ ये कि एक माजरत खाना पैगाम दिया कि हम माजरत खाएं कि जिनको हमारी ब्रदरली कंट्रीज जो हैं उनको हमारी वजह से दिक्कत हो रही है, तो साथ में उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम अब इन कंट्रीज के ऊपर खुद से पहल अटैक में नहीं करेंगे जब तक कि इनकी तरफ से कोई हमला हम पर ना हो। अच्छा, इसको बहुत से लोग यूं रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने माफी मांग ली अब हमला नहीं करेंगे। वो ये नहीं कह रहे कि अब हम हमला बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्होंने कंडीशनल कहा है कि अगर उनकी तरफ से अटैक नहीं होगा तो फिर हम हमला नहीं करेंगे। तो इस बात को क्लियरली समझना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि अगर वो इधर से अटैक नहीं होता, यानी अगर आपकी कुवैत की सरजमीन, सऊदी अरब की सरजमीन, आपकी दुबई की, अबू धाबी की, जितने भी आपके गल्फ रीजन के लोग हैं, इनकी ज़मीन जो है वो नहीं इस्तेमाल होती, अमेरिकन बेसिस उनकी नहीं इस्तेमाल होती, तो वो कहता है हमारी लड़ाई इन ममालिक से तो नहीं है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ब्रदरली कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो हमले करें, हम तो उनके साथ हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह रहे हैं। लेकिन अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो फिर हम जवाबी हमला करने का हक महफूज रखते हैं। तो ये उनकी तरफ से बात की गई है। अब पाकिस्तान भी उसी ब्रदरली कंट्रीज में आता है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है ईरान की तरफ से तो फिर पाकिस्तान के लिए ये डिसाइड करना होगा कि उसने फिर अब क्या करना है। अभी तक जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है वो ये है कि हम न्यूट्रल रहें, हम किसी की भी साइड ना लें, और कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह फाहमो तफहीम से मामले को भी सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन आगे चलकर अगर हमें कहीं एक वाज़ेह पोजीशन लेनी पड़ ही गई, जैसे कि अभी ये बातचीत हुई है बड़ी अहम मुलाकात के अंदर, तो फिर हमारे लिए एक बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन होगी। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब की ज़मीन मज़ीद इस्तेमाल होती है तो ईरान उसको अटैक कर सकता है। अगर ईरान उस पर अटैक करता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब के दिफा में ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान ईरान पे अटैक करेगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ईरान पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा। तो फिर इस तरह हम एक और दो तरफा जंग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि याद रहे कि हम ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ भी एक जंगी कैफियत में हैं, तो दूसरी तरफ हम खुदा न खास्ता ईरान के साथ भी अगर इसी तरह कशीदगी का शिकार हो गए तो फिर सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी सीवियर हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरफ सिचुएशन जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन बने। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं अब आप ये नहीं कह सकते कि कार्ड्स पर कहीं नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि हमने सऊदी अरब से मुआहदा किया दिफा का। देखिए, जहाँ तक खादिमुल हरमैन शरीफैन की बात है, मुक़द्दस मकामात की बात है, वो तो पाकिस्तान ने ना भी मुआहदा किया हो, वो तो एक अनसेड मुआहदा हमेशा से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है। और उनकी मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए तो पाकिस्तान का हर शहरी, सिर्फ फौज नहीं, पाकिस्तान का हर शहरी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार होगा, जो हमारी वहाँ से उस ज़मीन से अकीदत है। लेकिन जहाँ ये बात है कि जो हम पैक्ट की बात कर रहे हैं जो सऊदीया के साथ हुआ है, जिसमें अगर वो अमेरिकन बेसिस पे हमले कर रहा है
تو کیا اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے. پھر اس میں جو دوسرا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تو سعودیہ بھی اسے اپنے اوپر حملہ کنسیڈر کر رہا تھا؟ کیا سعودیہ بھی جوابی کارروائی جو پاکستان کر رہا تھا اس میں پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا؟ تیسری بات یہ یعنی کہ اس نے کوئی انڈیا کو اپنا انیمی ڈکلیئر کیا اس وجہ سے کہ چونکہ پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان اگر سعودی عرب کی حفاظت کر رہا ہے اس پیکٹ میں ہے تو اس کے بدلے پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیا پاکستان اس کے بدلے کوئی بہت زیادہ سرمایہ کاری حاصل کر سکا ہے یا پاکستان کو اس کے بدلے جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سفارتی سطح پر کوئی بہت زیادہ کامیابیاں ملی ہیں؟ تو یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے کہ اگر ہم اس پیکٹ میں ہیں تو ہمیں کیا اس میں مل رہا ہے، کیونکہ جو بھی آپ کا اگریمنٹ ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. تو پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ کل تو میں یہ خبر سن رہی تھی کہ سعودی عرب نے تو یہ کہا ہے کہ جناب پہلے آپ کو جو پیسے ملتے تھے آپ کو ہم بغیر پوچھے بھی دے دیتے تھے، لیکن اب جو آئندہ آپ کو پیسے ملیں گے اس کا آپ نے پورا ہمیں حساب کتاب دینا ہے کہ آخر آپ اپنے جو لوگ ہیں ان سے کتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں کون سی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ اپنی معیشت کو کیسے کھڑا کر رہے ہیں. یعنی جیسے IMF ہے وہ آپ کو اگر قرض دے رہا ہے تو وہ اس کے اوپر پورا ایک چیک رکھتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا اس کے بعد معاشی اصلاحات کی ہیں. صرف یہ تو نہیں کہ پیسے لے کے کھائی جا رہے ہیں، کہ کوئی اصلاحات بھی کر رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس پلان بھی ہے کہ آپ نے کبھی اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کرنا ہے، یا بس یہی کرنا ہے کہ قرضے لے لے کے جو ہے آپ نے کھاتے پیتے اپنا چلائی رکھنے ہیں. تو جہاں ہم یہ تمام چیزیں سوالات دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہم اس پیکٹ سے حاصل کیا کر رہے ہیں. بہرحال میں تو پھر بھی یہ دعا گو ہوں کہ پاکستان کو ایسی کسی سچویشن میں نہ جانا پڑے کہ جہاں ہمیں اپنی بردرلی کنٹریز چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے ایران ہو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کسی کشیدگی میں جانا پڑے. کیونکہ اگر ہم کسی بھی طرف کی سائڈ لیتے ہیں جو کہ آبویس ہے کہ اگر دونوں میں سے لینا پڑا تو پاکستان تو پھر سعودی عرب کی لے رہا ہوگا، جو کہ آپ کے لیے مزید ایک پرابلمٹک ہوگا، کیونکہ ایران جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ سرحد کے ساتھ ہے. اور اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو پھر آپ کے لیے کافی زیادہ پرابلمٹک سچویشن بن جائے گی. ادھر افغانستان کا جو وزیر دفاع ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ملا یعقوب صاحب کہ جناب اگر کابل میں حملے رہے، کابل انسٹیبل رہا تو پھر اسلام آباد بھی انسٹیبل رہے گا اور ہم یہ 10 سال تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ بھی اپنی طرف سے آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ جناب پاکستان حملے کابل کے اوپر بند کرے ورنہ ہم بھی حملے کرتے رہیں گے اسلام آباد کے اوپر. تو اس طرح کی ایک جو آپ کی شورش ہے پاکستان کا اور افغانستان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. ظاہر پاکستان تو ایک پروفیشنل فوج ہے، پاکستان ایک اٹامک ریاست ہے، پاکستان کے پاس جتنا بڑے وسائل ہیں دفاع کے اس کے پاس تو اشیر بھی نہیں ہے اس کا افغانستان کا، تو کوئی لڑائی بنتی نہیں ہے. لیکن ایک کام وہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ انسٹیبلٹی رکھیں پاکستان میں، جو کہ انہوں نے پچھلے 2-1 سال سے رکھی ہوئی ہے. تو پھر ایسی صورت میں پاکستان میں اسٹیبلٹی تو نہیں وہ رہنے دے رہے ہوں گے، اگر وہ نہیں بھی جنگ جیت پائیں گے ہم سے، لیکن انسٹیبلٹی تو رکھ سکتے ہیں. اور اگر ایسی سچویشن میں ہم ایران کے ساتھ بھی ایک نیا محاذ خدا نخواستہ کھول بیٹھے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب سچویشن ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ ایران کے ساتھ محاذ کھولنا اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 کروڑ اہل تشیع بستے ہیں جو کہ جذباتی وابستگی اور ایک مذہبی وابستگی رکھتے ہیں اہل ایران کے ساتھ. تو آپ کے تو اپنے ملک کے اندر جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات بن سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی نئی سچویشن بنی، جو کہ پھر میں کہوں گی کہ مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اس میں میڈییٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اور کوشش پاکستان کی یہی ہے کہ اس میں جو ہے پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ سائیڈ نہ لینی پڑے، بلکہ نیوٹرل ہو کر جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کشیدگی کو ختم کرانے میں وہ کردار ادا کر سکے. تو ابھی تک تو پاکستان کی پالیسی اس میں واضح طور پر یہی نظر آ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان اس میں ایک اکیلا فیکٹر تو نہیں ہے. اب اگر فردر امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی بیس یوز کرتا ہے ٹو اٹیک ایران، تو ایران جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ایک ریاکشن میں حملہ کرے. تو اس لیے پاکستان سارے فیکٹرز کو کنٹرول تو نہیں کر سکتا. ابھی تو انہوں نے ایک سیز فائر کرا دیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری طرف سے نہیں استعمال ہوگی. لیکن سوال پھر وہی کہ یہاں پہ جو ڈیسائسو فیکٹر ہے وہ تو آپ کا امریکہ ہے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے کہ واقعی انہوں نے گلف کی جو کنٹریز ہیں ان کی یہ بیسز کو استعمال مزید کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ اس وقت کی جو ہے وہ سچویشن نظر آ رہی ہے. لاسٹلی اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ جو فیصلہ سنایا گیا GHQ حملہ کیس میں. یاد رہے کہ GHQ حملہ کیس جو ہے یہ پنڈی کا کیس ہے، دہشت گردی عدالت میں چل رہا ہے اور یہ کیس ابھی انڈر ٹرائل ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوا. اب اس کیس میں تقریباً کوئی 37 ملزمان تھے جو کہ
حاضر نہیں ہو رہے تھے, غیر حاضر تھے, اور ان کے اوپر جو ہے فرد جرم بھی عائد کی گئی. کچھ جنوری میں فرد جرم عائد کی گئی ہے, فوراً سے گواہ پیش کیے گئے ہیں, اور آج یعنی 7 مارچ کو ان کو فیصلے بھی سنا دیے گئے ہیں. تو بیسکلی غیر حاضری میں جو ٹرائل چلتا ہے یہ وہ ٹرائل تھا, اور اس کے تحت جو ہیں یہ فیصلے سنائے گئے ہیں کچھ ملزمان کو, باقی ملزمان پر ابھی ٹرائل چل رہا ہے. تو ان میں جو آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے بہت سے اہم نام ہیں, جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو آلریڈی سزائیں پہلے بھی سنائی جا چکی ہیں مختلف کیسز میں, جس میں عمر ایوب صاحب ہیں جو کہ پہلے سے ہی کیس میں 10 سال کی سزا بھگت چک رہے ہیں, یعنی وہ ابھی تک سنائی ہوئی ہے انہیں. زرتاج گل صاحبہ ہیں, مراد سعید صاحب ہیں, شبلی فراز, حماد اظہر, کمل شوزب, شیخ راشد شفیق جو کہ شیخ رشید کے بھانجے ہیں, شہباز گل صاحب, زلفی بخاری, بلال اجاز, رائے حسن نواز, احمد چٹھا اور رائے محمد مرتضیٰ. یہ پی ٹی آئی کے مختلف رہنما ہیں جن کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں, اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا. اب ان کی اگر الگ الگ آپ ہر بندے کی اس میں کیس میں ریلیونس دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی, کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس دن پنڈی میں موجود بھی نہیں تھے, جن کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان کو ملزم بنایا گیا بلکہ ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے غیر حاضری میں ہی. جبکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں, جیسے کہ شہباز گل صاحب وہ ملک سے باہر تھے, میرا خیال ہے زلفی بخاری صاحب بھی ملک سے باہر تھے, اسی طرح سے باقی بھی دیگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے لیکن ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. تو یہ اب ایک مذاق بن چکی ہیں جو 9 مئی کی سزائیں ہیں, 10-10 سال ہر ایک کو سنائی جا رہی ہیں. ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے کہ جی یہ باٹا ریٹ چل رہا ہے 10-10 سال کی سزاؤں کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جن حالات میں یہ سزائیں آپ سنا رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں, ان کی ترجیحات کیا ہیں, اور ان کو کتنی سنجیدگی سے یہ سالو کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو جہاں پہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ ٹیمپریچر اپنا سیاسی درجہ حرارت کم کریں, جہاں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی اتفاق رائے پیدا کریں, اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھا کے رکھیں, کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی لمحے آپ کو بڑے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, تو وہاں پر آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو 10-10 سال کی سزائیں سنا رہے ہیں, اور وہ ایمرجنسی میں سنا رہے ہیں, یعنی وہ کیس ابھی اوور آل کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن آپ ان کو پہلے سنا رہے ہیں. اتنی آپ کو کوئی دروازے میں ہاتھ آیا ہوا ہے, تو اس سے کیا آپ بہت ملک و قوم کی کوئی خدمت کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیمپریچر بہت فائدہ مند ہو جائے گا آپ کے حق میں. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت نہ صرف یہ کہ نااہل اور نالائق ہے, بلکہ یہ کس قدر بے حس بھی ہے, اور کتنی یعنی آپ کہہ لیں سیاسی نابالغ ہے کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ اپنے حالات کدھر ہیں آپ کے, اور ان کے حساب سے آپ کو کون سے فیصلے کس وقت کرنے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.